اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ہر چھوٹی بڑی بات کو جس کی ایک مسلمان کو تا قیامت ضرورت ہے بڑے خوبصورت انداز سے واضح کیا ہے اور بتایا ہے. قرآن کریم نے ان ساری چیزوں کو جس کی مسلمان کو تا قیامت ضرورت ہے اسے واضح کیا. قرآن کریم میں ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر اس کے بعد آل عمران. آل عمران، یہ آل عمران کون ہیں اور عمران کون ہے؟ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی اس کا تذکرہ کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چنا. آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے کے سارے انسانوں کے باپ ہیں. ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو چنا، ان کا انتخاب کیا. آدم ثانی کہا جاتا ہے آپ کو. جب ساری زمین پر طوفان آیا اور جو لوگ بچ گئے ان کی نسل آگے نوح علیہ السلام کے خاندان سے چلی تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، پھر فرمایا وآل ابراہیم. آل ابراہیم کا اللہ نے انتخاب کیا ہے اور آل ابراہیم سے پھر دو لڑیاں چلی، ایک حضرت اسحاق کی، ایک حضرت اسماعیل کی. حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسحاق کی لڑی میں سے ہزاروں بنی اسرائیل کے پیغمبر جن کا ہم قرآن کریم میں تذکرہ پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا وآل عمران علی العالمین، اور اللہ نے آل عمران کو تمام جہانوں پر منتخب کیا اور ان کا خاص طور پر خصوصی طور پر انتخاب کیا. اور یہ آل عمران کون تھے؟ یہ عمران کون تھے؟ سب سے پہلے تو اس کے تعارف کی ضرورت ہے. عمران حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے والد کا نام تھا عمران بن ماسان. آپ بیت المقدس کے آپ امام تھے اور انتہائی نیک اور برگزیدہ انسان تھے. تو آل عمران سے مراد قرآن کریم میں کیا لیا جاتا ہے؟ حضرت عمران کی اولاد، یعنی جس میں خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام شامل ہیں. اور آل عمران کو اللہ نے خصوصی طور پر منتخب کیا، ان کا خصوصی انتخاب فرمایا. اور عمران کی بیوی تھی حضرت حنہ، جو حضرت مریم کی والدہ تھی، جن کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا. اور کیا فرمایا؟ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یہ نسل در نسل ایک دوسرے کے خاندان سے رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں. آدم علیہ السلام سے انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، پھر درمیان میں نوح علیہ السلام آتے ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر آگے چلتے 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 عمران آتے ہیں، اور پھر آگے عمران کا سلسلہ چلتا ہے. اب قرآن کریم نے عمران کے سلسلے کی اس کے بعد بات کی. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی خامن دنیا سے چلے گئے. حنہ کے خامن عمران انتقال کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے. اب حضرت حنہ وہ پریگننٹ ہیں، امید سے ہیں، اور اللہ سے کیا دعا کر رہی ہیں؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ بھی ہے میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں کہ اس سے میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں لینا ہے، اس کو میں نے تیرے دین کے لیے وقف کرنا ہے. اس لیے کہ اس دور کے اندر لوگ باقاعدہ طور پر اپنی اولاد کو دین کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے.
کہ اس نے ساری زندگی بس بیت المقدس کی خدمت کرنی ہے اور یہاں لوگوں کو دین سکھانا ہے، پڑھنا ہے، اسی کی تعلیم دینی ہے۔ تو حضرت حنا نے اس بات کی نظر مانی تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم اس انداز سے شروع کرتا ہے کہ اسے آل عمران سورہ مبارکہ کا نام دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کی والدہ، ان کے والد کا تذکرہ، اور پھر ان کی منت کا تذکرہ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں شروع ہوتا، ان کی لڑی اور ان کے شجرے کی بنیاد جہاں سے چلی وہاں سے شروع ہوتا۔ تو یہ منت مان لی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اب وقت گزرا، جو نظر تھی، جو منت تھی، وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا، لڑکوں کو لیا جاتا تھا، لڑکیوں کو تو نہیں لیا جاتا تھا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، تو کہنے لگی کہ اے میرے کریم رب، میں تو سوچ رہی تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن یہ تو بیٹی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، اب بیٹی بیٹے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اس کی طرح اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے معاشرتی مسائل معاملات میں کیسے ہو سکتی ہے؟ مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور صرف ذمہ داریاں نہیں ہیں، نیچر وائز دونوں مختلف ہیں، جذبات کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں۔ آج دنیا میں یہ ایک غیر منصفانہ نعرہ اور ایک فضول قسم کا نعرہ اسے پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، عورتوں کو مردوں کے برابر ہونا چاہیے، اور اس ضمن کے اندر قرآن کی جو آیات ہیں اگر وہ بھی سامنے آتی ہیں تو اس کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک مرد اگر کسی کی گواہی دے تو مرد نہ ہو تو کتنی عورتیں ہونی چاہیے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اب اس عورت کی گواہی کو قرآن نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک عورت کے برابر قرار دیا، یا کسی مولوی نے قرار دیا، یا کسی سپریم کورٹ کے فیصلے نے قرار دیا، یا کسی اور نے قرار دیا۔ مسلمان بھی اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ وہ اس مغرب کے نعرے کے پیچھے وہ کہتا ہے یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ تو سوال یہ ہے اعتراض کس پہ ہے؟ آپ جو برابری دلوانا چاہتے ہیں اس برابری کے معاملے کے اندر آپ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ یہ اعتراض براہ راست خدا کی ذات پہ اعتراض ہے اور ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ کہ یہ بیٹی اب بیٹے کی طرح تو ہو نہیں سکتی، اس کی طرح ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی، میں نے منت مانی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں نے اسے اور اس کی ذریت کو آپ کی پناہ میں دے دیا ہے، آپ کی حفاظت میں دے دیا ہے۔ لیکن انسان کی نیت ہونی چاہیے، انسان کے جذبات سچے ہونے چاہیے، اس کی نیت صادق ہونی چاہیے۔ جب نیت صادق ہوتی ہے، جذبات پاکیزہ ہوتے ہیں، اللہ راستہ بھی نکال دیتے ہیں۔ جس کی نیت میں کھوٹ ہو اللہ اسے کبھی رنگ نہیں لگاتے، جس کی نیت میں کھوٹ ہو اللہ اسے کبھی رنگ نہیں لگاتے۔ کھوٹی نیت والا آدمی ہمیشہ زندگی بھر ناکامی رہتا ہے۔ کوئی آدمی جو ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کتنی بڑی بھی ڈکیتی کر لے، وہ کبھی ڈکیتی کر کے کوٹھی نہیں بناتا، وہ کبھی ڈکیتی کر کے کاروبار نہیں کرتا۔ اور جس کے ساتھ ڈکیتی ہوتی ہے، جس کے ساتھ چوری ہوتی ہے، جس کے گھر میں چوری ہوتی ہے، جس کے دفتر میں چوری ہوتی ہے، وہ ویسے کا ویسے پہلے سے آگے نکل جاتی ہے۔ بدنیت آدمی اسے کبھی اللہ رنگ نہیں لگاتا۔ نیت اچھی ہو اللہ خود بخود راستے پیدا کر دیتا۔ تو اب نیت اچھی تھی، نظر مانی ہوئی تھی، منت مانی تھی، تو قرآن کریم کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اب مریم بڑی ہو گئی تو کہا کہ اب
اسے کفالت میں دینا ہے، کفالت کون کرے؟ باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسباب کیسے پیدا کر دیے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں ان کی کفالت آئی، اور کفالت کے لیے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا اسے میری کفالت میں ہونا چاہیے، اور وہ کہہ رہا تھا اسے میری کفالت میں ہونی چاہیے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، مریم کی کفالت کون کرے گا؟ ہر ایک پیش تھا۔ آج کے معاشرے کو دیکھیں، آج کے حالات کو دیکھیں، تو اگر معاشرے میں چند افراد، چند لوگ بھی مل کے چند مستحق اور یتیم لوگوں کا خرچ اٹھا لیں تو کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب جب وہ ساری قرآن اندازی ہوئی تو مریم علیہ السلام کی کفالت اللہ نے کس کے ہاتھ میں دی؟ زکریا علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، جو اللہ کے پیغمبروں میں سے اولو العزم پیغمبر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نیت اچھی تھی، سوچ اچھی تھی، نظر اللہ کے لیے مانی۔ اللہ نے پھر کفالت کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں دی، بلکہ کفالت اللہ رب العزت نے آگے ایک عظیم القدر اور جلیل القدر پیغمبر کے ہاتھ میں دیا۔ اب بیت المقدس کے ساتھ ہی ایک الگ حجرہ، عبادت گاہ اور کمرہ مقرر کر دیا گیا، جس میں حضرت مریم اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اب حضرت زکریا رشتے میں بھی ان کے رشتہ دار تھے، تو جب بھی وہ ان کے پاس جاتے تو وہاں دیکھتے کہ مریم کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، جاتے تھے تو باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے، ان کے علاوہ کوئی آتا نہیں تھا اور آ بھی نہیں سکتا تھا۔ تربیت کا یہ انداز، یہ اصول دین نے مقرر کیا ہے۔ جب اس انداز اور اس اصول کی وائلیشن کی جائے گی تو پھر معاشرے میں بے راروی تو پھیلے گی، معاشرے میں زنا اور بے حیائی تو پروموٹ ہوگی، لیکن خیر معاشرے سے کبھی برآمد نہیں ہو سکتی۔ محرم محرم ہے، نہ محرم نہ محرم ہے، چاہے وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو۔ تو اب جب حضرت زکریا نے دیکھا یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا، سوال کیا یہ کیسے ہو گیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم کا جواب بھی اتنا ہی تھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اس موقع پر حضرت زکریا پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور کیسا خوبصورت انداز سورہ مریم کے آغاز میں قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اپنی بدحالی کو اللہ کے سامنے رکھنا یہ دعا کی قبولیت کا بہترین نسخہ ہے۔ اپنی بدحالی کو، بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھنا دعا کی قبولیت کا بہترین نسخہ ہے۔ کیا کہا زکریا علیہ السلام نے؟ رب انی وہن العظم منی، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی۔ یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں، معزز بزرگ ہیں، اپنے دوستوں کو کہتے رہتے ہیں گوڈے کام نہیں کرتے، اٹھیا نہیں جانا، ہونو کال نہیں رہی۔ زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی، اللہ کے سامنے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، جوڑ جوڑ درد کرتا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا اور چاندی اتر چکی ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میرے کریم رب میں کبھی آپ سے مانگ کے محروم نہیں گیا ہوں، اس در سے کبھی خالی نہیں گیا ہوں، اس در سے جب بھی مانگا ہے جولی بھر کے ہی گیا ہوں۔ جب انسان اللہ سے ایسے مانگتا ہے نا تو پھر اللہ دے بھی دیتے، اور جس کا انداز ہی یہ ہو کہ میری تو سنی نہیں جاتی، میری تو جاتی نہیں ہے، پہنچتی نہیں ہے، اور میری التجا، میری دعا کا تو کبھی رسپانس مجھے نظر ہی نہیں آیا، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ خوش نہیں دیتی۔ رب انی وہن العظم، اپنی بدحالی کا اور اپنی بیماری کا
اپنے جسم کی کمزوری کا، اپنے بڑھاپے کا اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بھی اولاد دی، اس کا واقعہ، لیکن قرآن نے اس کو بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے. اسے میں کلوز کرتا ہوں. عمران حضرت مریم کے والد، پھر آپ کی والدہ حنا، پھر حضرت مریم کی ولادت، پھر ان کی ولادت کے بعد ان کی خوبصورت تربیت. اب اس تربیت کے بعد اسی بیت المقدس کے حجرے میں حضرت مریم موجود ہوتی ہیں، اور قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اب حضرت مریم ایک دن تنہائی میں جاتی ہیں، علیحدگی میں جاتی ہیں نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اور قرآن کریم اس کا تذکرہ کرے. دیکھیے قرآن کریم اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ حیا اور وہ پاک دامنی اور وہ چیزیں سکھائیں جو ان کو سکھانے کی ہیں. آج جو کرنے کا کام ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں چھوٹی چھوٹی آس اور امیدیں لے کے ہم وہ کام کر رہے ہیں. قرآن کریم اس بات کو اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ ایک عورت کی زندگی میں اس کی تربیت کس بنیاد پہ ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے. اور ایک پاک دامن عورت اللہ کے ہاں وہ مقام اور حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے بغیر موسم کے پھل عطا کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. ایک پاک دامن عورت کا یہ مقام اور یہ کردار ہوگا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. اب تنہائی میں گئی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے جبریل امین کو بھیجا ایک انسانی صورت میں. حضرت مریم نے جب دیکھا قالت انی اعوذ بالرحمن، گھبرا گئی اور کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تیرے اندر کوئی خدا کا خوف ہے. میں ادھر تنہائی میں ہوں اور تم کیا کرنے آئے ہو ادھر؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. اب آنے والا کون ہے؟ جبریل امین انسانی صورت میں آ رہے ہیں، اور مریم ان سے کہہ رہی ہے کہ تم کتنے ہی پارسا کیوں نہ ہو، کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، تمہاری یہاں موجودگی مجھے ہرگز گوارا نہیں. تو جبریل اپنا تعارف کرواتے، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، مجھے تمہارے رب نے بھیجا ہے تاکہ ایک پاکیزہ نیک بیٹا تمہیں عطا کیا جائے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. کہا بھئی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی، شادی شدہ میں نہیں، اور زنا کا ارتکاب نہ میں نے کیا نہ کر سکتی ہوں، نہ اس کا تصور ہے، تو اولاد کیسے ہو سکتی. قال کذلک، کہا یہ رب کا فیصلہ ہے. قال ربک هو علی ہین، رب کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. اب بات آ رہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اللہ چاہتے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم مختار ہیں، قادر ہیں اور قادر مطلق ہیں، ہمارے امر کن سے سب کچھ ممکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، اسلام اور دین کے بارے میں انہیں بتایا، آگاہ کیا. بہت سی باتیں ہوئیں تو انہوں نے ان میں سے ایک بات کی کہ دیکھو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا مقام بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں الوہیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. قرآن نے اس موقع پر آیات نازل کی اور کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم کو دیکھو، آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو پھر عبادت اور پرستش کیا آدم کی بھی شروع کر دی جائے. یہ اللہ کی علامت تھی، ایک نشانی تھی. تو حضرت جبریل نے یہی کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ کی طرف سے یہ ہے. اور جبریل امین آ رہے ہیں، نورانی فرشتے ہیں جو خواہشات سے پاک ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی تکمیل کیسے ہوتی ہے کہ آپ ان کے بازو پہ جو کپڑا ہے ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے ہیں؟
اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ ان کی ماں نے یہ دعا کی تھی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آج بچے دنیا میں وجود بعد میں پکڑتے ہیں اور ماں باپ یہ پہلے سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں اسے ڈاکٹر بنانا ہے، اسے انجینئر بنانا ہے، اسے پائلٹ بنانا ہے، اور اسے کیا بنانا ہے، لیکن اسے انسان بھی بنانا ہے، اسے رب والا بھی بنانا ہے، اور اس کے دل میں خدا خوفی اور پاک دامنی اور عفت اور ایسی صفات بھی پیدا کرنی ہے۔ یہ ایک مسلمان کے دماغ کے اندر بھی نہیں آتا۔ تو ماں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اسے اور اس کی نسل کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جبریل امین آتے ہیں اور جبریل امین آ کر کیا کرتے ہیں، حضرت مریم کے کپڑے کو پکڑتے ہیں، اور کپڑے کو کہاں سے پکڑتے ہیں، ادھر بازو سے، اور ایک پھونک مارتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیٹ میں، ان کے بدن میں وجود عطا کرتا ہے۔ اب حضرت مریم اللہ کی طرف سے ہے، جبریل آئے ہیں، انہوں نے آ کے پوری تسلی دی ہے، اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، لیکن عفت پاک دامنی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سب کے باوجود بھی انہیں قرار نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، کیا کہنا ہے اور کیسے اس کا جواب دے سکوں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ تو اب اس کے بعد حضرت مریم اس حمل کو لے کر بہت دور چلی جاتی ہے، لیکن آخر وہ وقت تو آنا تھا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا، ایک کھجور کے تنے کے پاس اکیلی تنہا بے بس ہو کے بیٹھ گئی، ٹیک لگا لی، اور زبان سے کیا نکلا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ کاش کہ آج کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، میں مر ہی گئی ہوتی، میرا وجود ہی نہ ہوتا، میں کیا جواب دوں گی لوگوں۔ ماں کی دعائیں تھیں، زکریا علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی تربیت تھی، اور تنہائی اور پاک دامنی کے ساتھ اللہ کی عبادت تھی۔ اب اللہ بھی کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ بھی کیسے حالات پیدا کرتے ہیں۔ کھجور کا تنا کوئی 10 طاقتور آدمی، پہلوان آدمی بھی مل کے نہیں ہلا سکتے۔ اب حضرت مریم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، قرآن اسے بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اب اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اعلان آتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو پاک دامنی سکھانا اور پاک دامنی کے ماحول میں رکھنا، اس کے مطابق تربیت کرنا، یہ اتنا زبردست مقام ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، اور اتنی بڑی حیثیت ہے کہ جبریل اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اسے ندا آتی ہے، اور ندا کیا آتی ہے، اللہ تحزنی، کہ غم نہیں کر، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، قد جعل ربک تحتک سریا۔ ذرا اپنے نیچے تو دیکھو، حضرت مریم دیکھتی ہیں تو ان کی نظروں کے سامنے زمین سے چشمہ پھوٹنے لگتا ہے، ایک نشانی ہوگی، لیکن پھر بھی دل میں تو بات ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں کے سامنے سوال کرنا ہے، اور لوگوں نے مجھ سے سوال کرنا ہے، اور بہت کچھ بتانا پڑے گا، میں کیسے جواب دوں گی، کس کو یقین دلاؤں گی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اب اللہ دوسرا حکم دیتے ہیں، اس آواز میں ایک دوسرا حکم کیا ہے، اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اسے حرکت دو۔ 10 آدمی بھی مل کے نہیں ہلا سکتے، لیکن تربیت کیا تھی، تربیت ہوتی ہے تو ایکشن ویسا ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں شکار کے لیے، یا جنہوں نے باز عقاب رکھے ہوتے ہیں شکار کے لیے، پہلے اس کی تربیت ہوتی ہے تو وہ پکڑتا ہے تو لا کے دیتا ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا، اس کو نہ مالک کا چھوڑے گا نہ اپنے لیے چھوڑے گا۔ تربیت تھی تو حکم آیا، حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو حرکت دو، ہلاؤ۔ ایک عورت اس کیفیت کے اندر ہو
اس کو تو جیسی ویکنس ہوتی ہے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ تو اٹھنے بیٹھنے سے عاجز بے بس ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا یہی اصل اطاعت ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے، اپنے مطابق لگے یا اپنے مخالف لگے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں انسان کا نفس اسے یہ سبق پڑھاتا ہے کہ نہیں اس میں مزہ نہیں ہے، اس کا نفس اسے یہ سبق پڑھاتا ہے کہ نہیں اس کو کرنے سے کوئی فیلنگز نہیں آ رہی ہیں، یا اس سے نقصان ہوگا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حکم کے معاملے میں تربیت کیا تھی؟ یہ تربیت تھی ایک ناممکن نظر آنے والے کام کو انہوں نے کہا اللہ کا حکم آ رہا ہے، انہوں نے حرکت دی۔ ایک کھجور کا تنا جس پہ ایک بھی پتا موجود نہیں ہے، ایک بھی شاخ موجود نہیں ہے، حرکت دی تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے تو ساقط علیہ رطبا جنیا، تازہ کھجوریں حضرت مریم کی گود میں گرتی ہیں۔ اب پھر اعلان آتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ مسئلہ تو وہیں کھڑا ہے باری تعالیٰ، لوگوں کے سامنے جواب دینا ہے۔ لوگوں کو کیا کہوں گی کہ یہ کھجوریں کہاں سے آئیں، یہ چشمہ کہاں سے آیا، یہ کیا۔ لیکن جب انسان اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی پھر ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر۔ انسان چل کے تو دیکھے، انسان ایک قدم بڑھائے تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے چیک کریں، آزمائیں، پھر اس کے بعد۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تمہیں چیک کرنا ہے، تم نے نہیں مجھے چیک کرنا، میں نے تمہیں چیک کرنا ہے کہ تم میرے ساتھ مخلص ہو کہ نہیں ہو، میرے معاملے میں مخلص ہو کہ نہیں ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اگلا حکم دے دیا، اور وہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، اور وہ مشکل یہ تھا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ کہا کہ آگے بچے کی ولادت کے بعد کوئی بھی مل جائے، رشتہ دار ہو، فیملی کا ہو، کوئی آؤٹ آف فیملی ہو، کوئی بھی تم سے سوال کرے، تم نے بولنا نہیں ہے، چپ رہنا۔ اس سے مشکل تھا۔ کوئی آتا اسے بتاتی کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، پھر ایسے پانی کا چشمہ نکلا، ایسے کھجوریں اتری اور میں نے ایسے حرکت دی اس درخت کو، یہ کھجوریں میرے پاس ہیں، یہ گواہی موجود ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہی، اللہ کے حکم کو ماننے میں ہی خیر ہے۔ اس کے برعکس نظر آتا ہے، الٹ نظر آتا ہے۔ یہی تو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا نظر کے دھوکے پہ نہ جانا، آپ نے فرمایا جو نظر آ رہا ہے اس کے دھوکے میں نہیں جانا۔ ان الربا وان کثر فان عاقبته تسير الى كل، فرمایا تمہیں نظر آ رہا ہے سود سے کاروبار بڑھ رہا ہے، لین دین سود کی وجہ سے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، فرمایا یہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہوں یہ تم خسارے کی طرف جا رہے ہو، اور ایسا خسارہ پڑے گا، ایسا جھاڑو پھرے گا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ نظر کیا ہے؟ نظر تو یہی ہے بڑھ رہا ہے، آگے ترقی ہو رہی ہے، اور اتنی ترقی ہو رہی ہے۔ تو کہا بولنا نہیں، بولنے کی جگہ پہ کہا بولنا نہیں۔ تربیت یہی تھی، ماں کی تربیت بھی یہی تھی، زکریا علیہ السلام کی تربیت بھی یہی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، بچے کو گود میں اٹھایا ہوا اور قوم کے پاس آ جاتا، لوگوں کے پاس آ جاتا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ مریم یہ کیا پاپ کر دیا، یہ کیا گناہ کر دیا؟ ہم نے تو تمہاری پاک دامنی کے، تمہاری بزرگی کے بڑے قصے سنے تھے، یہ کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا تھا ہی نہیں، وہ تو بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی پرہیزگار تھا، اس کی تو ہم بڑی عزت قدر کرتے تھے، تم کس پہ چلی گئی؟ اور یا اخت ہارون، ہارون یہ موسیٰ کے بھائی نہیں، ہارون حضرت مریم کے خاندان کے ایک معزز گھر تھے۔ تو کہا اتنے بڑے خاندان کی لڑکی ہو، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو بڑا نیک پارسا تھا، وما کانت امک بغیہ،
اور تمہاری ماں کا مقام اور مرتبہ وہ تو اس سے بھی اعلیٰ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے اسباب، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر، اللہ نے تو نہیں بتایا تھا کہ بچے کی طرف اشارہ کرنا بچہ بول پڑے گا، حکم کو مان لیا، اب اللہ نے صورتحال ایسی پڑھ دی، ایسی پیدا کر دی، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود میں بچہ پڑا ہے، اس سے ہم کیا پوچھیں، تم جواب دو، تم بتاؤ۔ مریم کو حکم تھا خاموش رہنا ہے، خاموش، لوگ کوس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کوئی ماں کو برا کہہ رہا ہے، کوئی باپ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی خاندان کو، کوئی اس کو کوس رہا ہے، اب خاموش۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں اور بولنا شروع کرتے ہیں، قال انی عبد اللہ، میری ماں سے نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، انی عبد اللہ، یہ پہلے کلمات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں خدا بن کے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میری پرستش کی جائے، میری پوجا کی جائے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے بابرکت بنایا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ ہوں مجھے نماز کی بھی تاکید کرتی ہے، مجھے زکوٰۃ کی بھی تاکید کرتی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، جب تک زندہ ہوں مجھے کہا ماں کا فرما بردار ہو کر رہنا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہ وہ تقریب تھی جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں کرتے، اور قرآن سارے واقعے کا تذکرہ کر کے کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں وہ بھی خدائی کے درجے پہ فائز تھے، ان کی ماں بھی خدائی کے درجے پہ فائز تھی، پھر ان کو تثلیث کا عقیدہ گڑنا پڑا، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، سچی بات قرآن کی بات ہے، سچی بات تمہارے رب کی بات ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، کل کائنات کا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ تو قرآن آل عمران سے تذکرہ شروع کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، اور حضرت عیسیٰ کی اس تقریر تک آ کے اس کا ایک حصہ پورا ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ آج اس نظریے اور عقیدے کے پرچار کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح عقیدہ دنیا کے سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کی تعلیمات دنیا کے سامنے رکھیں، نہ یہ کہ ہم عیسائیوں کی مذہبی تقریبات کا حصہ بن کے ان کو ایسا شو کریں کہ بھئی تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہوں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔